them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. اور جناب اس جنگ کے دوران ان کیجوالٹیز کے دوران اس ٹینشن کے دوران نہ تو ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ نے کوئی منہ سے اپنے پھول جھاڑے، نہ ہی جناب نواز شریف صاحب جو ہے وہ خواب غفلت سے جاگے، نہ ہی حمزہ شہباز صاحب کی جو ہے وہ غیرت جاگی. لیکن جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ میدان میں اترے تو جناب گوال منڈیلا صاحب کو بھی جو ہے وہ غیرت آ گئی. یہ لوگ آپ کے اپنے ہیں، مان لیجئے لوگ آپ کے اپنے ہیں. جنگ ہمیشہ باہر والوں سے اچھی لگتی ہے، اپنے والوں سے نہیں اچھی لگتی. تو آپ کو بھی شاید آج یہ سمجھ آ چکی ہوگی کہ یہ وہی ڈیجیٹل دہشت گرد جن کو 2 سال ایک ظلم کی چکی سے گزارا گیا، 2 سے 2.5 سال سے، جن کے لوگوں کو پابند سلاسل کیا گیا، جن کی عورتوں کو عصمت دری کی گئی، جن کے لوگوں کو جو ہے وہ ڈی چوک میں کس طرح سے قتل عام کیا گیا، آج وہی لوگ آپ کے ساتھ سیسا پلائی کی دیوار بنے ہوئے نظر آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پاکستانیوں، میں عائشہ نعمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کے اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ساتھ. پاکستانیوں، جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. آج ہماری مسلح افواج نے، خاص طور پہ پاک فضائیہ نے جس طرح سے تاریخ رقم کر دی، اس کی مثال رہتی دنیا تک دی جائے گی. یہ بتایا جائے گا کہ کوئی ملک تھا، کسی ملک کی پاک فضائیہ تھی جس نے دشمن کے دانت ایسے کھٹے کیے جسے اپنی طاقت پہ بہت غرور تھا، جو کہ رافل طیارے خرید کر لایا تھا کہ جنگ ان کے ہاتھ میں ہوگی، جنگ ان کے قبضے میں ہوگی، جیت ان کی یقینی ہوگی. لیکن جناب رافیل طیاروں کی دہشت کو کس طرح سے زمین بوس کیا، اور جناب اس کے ساتھ ساتھ دشمن کو ایسا جواب دیا، ایسے دانت کھٹے کیے کہ جناب آج کے بعد کوئی بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی ہمت نہیں رکھے گا. ہمیشہ کی طرح انڈیا نے، ہمارے روایتی حریف نے جس طرح سے پاکستان کو فالس فلیگ آپریشن کی وجہ سے مروع الزام ٹھہرایا، اور اس کے بعد جناب پاکستان پر ایک کارروائی کی گئی جس میں میزائلز بھی داغے گئے اور جناب جس میں ڈرون اٹیکس بھی کیے گئے. پاکستان کا کوئی کوچہ ایسا نہیں تھا جہاں پر یہ بھارتی ڈرون نہیں گرائے گئے. ان کی وجہ سے 30 شہری، معصوم شہری جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. وہ شہداء جن کو جو ہے وہ کسی ناکردہ گناہ کی سزا دی گئی، آج ان کے خون کا بدلہ لے لیا گیا. بے شک پاکستان جو ہے ایک ایسا ملک ہے جو اپنا دفاع کرنا جانتا ہے. پاکستان کی افواج، پاکستان کی عوام کبھی بھی مشکل وقت میں گھبراتی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے قائد کا قول ہے کہ مرد مومن کبھی گھبرایا نہیں کرتا. تو آج پاکستان کی عوام نے یہ ثابت کر دیا اپنی مسلح افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے کہ چاہے کچھ بھی اختلافات ہوں، چاہے کوئی بھی اندرونی مسائل ہوں، لیکن جب پاکستان کی سالمیت پر، پاکستان کی بقا پر سوال اٹھے گا تو ہم سیسا پلائی کی دیوار کی طرح سامنے نظر آئیں گے. اور اسی وجہ سے جناب بنیان المرصوص کے نام سے آپریشن جو ہے آج اس کا آغاز کیا گیا، اور وہ آغاز ایسا کیا کہ دشمن نے آدھے ہی دن کے بعد اپنے گھٹنے ٹیک دیے اور سیز فائر کا مطالبہ کر دیا. آ کر ٹیلی ویژن میڈیا پر اپنی شکست قبول کی گئی اور کہا بس اب بہت ہو گیا، اس سے زیادہ ہم لڑ نہیں سکتے. تو جناب آج کیا ہوتا رہا اس سے تو آپ سب آگاہ ہیں، لیکن ابھی تک کی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ جو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جناب بابا جی کا آرڈر آ گیا ہے. جناب ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ہے وہ ٹویٹ آ گیا ہے جس میں انہوں نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ انڈیا اور پاکستان دونوں سے جو ہے وہ بات ہو چکی ہے، پاکستان اور انڈیا جو ہے وہ سیز فائر پر راضی ہو چکے ہیں. تو لہٰذا اب اچھے بچوں کی طرح جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ ختم کرو. تو اب ظاہر سی بات ہے انڈیا اور پاکستان دونوں کو جو ہے وہ جنگ ختم کرنا پڑے گی. پھر اس کے بعد جناب ہمارے گوال منڈیلا، ہمارے بڑے ہی محترم جناب انقلابی نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی بالآخر آج ٹویٹ آ ہی گیا. شاید نواز شریف صاحب بھی جو ہے وہ کسی سیز فائر کا انتظار کر رہے تھے، اور جناب اس جنگ کے دوران، ان کیجوالٹیز کے دوران، اس ٹینشن کے دوران نہ تو ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ نے کوئی منہ سے اپنے پھول جھاڑے، نہ ہی جناب نواز شریف صاحب جو ہے وہ خواب غفلت سے جاگے، نہ ہی حمزہ شہباز صاحب کی جو ہے وہ غیرت جاگی. لیکن جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ میدان میں اترے تو جناب گوال منڈیلا صاحب کو بھی جو ہے وہ غیرت آ گئی، اور انہوں نے جناب پھر ٹویٹ کیا. میں آپ کو ذرا بتاتی چلوں اس ٹویٹ میں بھی پھر انہوں نے کیا کہا. کھل کر تب بھی نہیں بولے، یہ غلام ذہنیت قوم کے لوگ ہیں، یہ غلام ہیں، یہ کبھی بھی جو ہے وہ دشمن کو آنکھیں نہیں دکھا سکتے. اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے پاکستان کو سربلند کیا. میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، فوج کے سپہ سالار جناب سید عاصم منیر، چیف ایئر سٹاف ایئر مارشل ظہیر سندھو اور افواج پاکستان کو شاباش اور مبارکباد دیتا ہوں. پاکستان امن پسند ملک ہے اور امن کو ترجیح دیتا ہے، مگر اپنا دفاع بھی کرنا جانتا ہے. مطلب ایک لفظ ہو جناب ان کے منہ میں جناب کیڑے پڑ جائیں، یا ان کے منہ جو ہے وہ سل گئے ہیں شاید کہیں
کہ مودی کے خلاف، مودی آئیڈیالوجی کے خلاف، اس کے فیشزم کے خلاف، جناب RSS آئیڈیالوجی کے خلاف، اگر یہ انڈیا کے اس جارحانہ پالیسی کے خلاف ان کے منہ سے ایک شبد تک نکلا ہو تو جناب حرام ہے وہ لفظ. آج جناب انہوں نے جو ہے جس طرح کا ٹویٹ کیا ہے، سوشل میڈیا پر اس وقت کڑی تنقید کی جا رہی ہے اور مریم نواز صاحبہ کا ابھی تک کوئی ٹویٹ نہیں آیا. دوسری طرف جناب امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی طرف سے بھی ایک جو ہے وہ پیغام جاری ہوا ہے ٹویٹر پر. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اوور دا پاسٹ 48 ایئرز once and I have engaged with the senior Indian and Pakistani officials including Prime Ministers Narendra Modi and Shehbaz Sharif, External Affairs Minister Subrahman Rahman and Jay Shankar, Chief of Army Staff Asim Munir, National Security Advisor Ajit Doval and Asim Malik. ان کے ساتھ یہ انگیج تھے. اینڈ آئی ایم پلیز ٹو اناؤنس یو دا گورنمنٹس آف انڈیا ہیو اگریڈ ٹو امیڈیٹ سیز فائر اینڈ اسٹارٹ ٹاکس آن دا بورڈ سیٹ آن دا ایشوز آف دا ایٹ دا نیوٹرل سائڈ. کہ مطلب مکمل سیز فائر جو ہے وہ اس کا اعلان کر دیا گیا ہے. اور دوسری طرف جو ہے وہ بھارتی آفیشلس کی طرف سے بھی جو ہے وہ میڈیا پر آ کر اس بات کی تائید کر دی گئی ہے کہ ہم جو ہے وہ سیز فائر چاہتے ہیں. مطلب ہماری یہاں پہ بس ہو گئی ہے, ہمیں بس اتنا ہی سندور چاہیے تھا. آج تو شاید ان کو پتہ چل چکا ہوگا ایک چٹکی سندور کی کیا قیمت ہے راج بابو. تو آج آپ کو وہ سندور جو ہے وہ نظر آئے گا. لیکن وہ سندور جو ہے وہ اس کو وہ پھیرے لینے سے پہلے کس طرح سے ودوا ہو گیا یہ تو سب کو آج پتہ چل چکا ہوگا. پاکستانی شہینوں نے جس طرح سے اپنی فتح کے جھنڈے گاڑے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. لیکن جناب یہاں پر میں تذکرہ کرتی چلوں گی اس ایک اہم لیڈر کا, اس ایک عوامی لیڈر کا جس نے ہمیشہ کہا یہ فوج بھی میری, یہ ملک بھی میرا, یہ لوگ بھی میرے. آج اس کی تربیت نے, آج اس کے لوگوں نے یہ بات ثابت کر دی کہ چاہے ڈفرینسز کچھ بھی ہوں ہم صف اول میں ہیں. دشمن جب ہماری طرف دیکھے گا ہم اس کو آنکھیں ضرور دکھائیں گے. ادھر جب سرحدوں پر ہمارے فوجی لڑ رہے تھے, ادھر جب ہواؤں میں ہمارے شاہین میزائلوں کا مقابلہ کر رہے تھے, تو جناب یہاں پر ڈیجیٹل دہشت گردوں نے جو ہے وہ اپنا سوشل میڈیا پہ محاذ سنبھالا ہوا تھا. ہر اپڈیٹ جو ہے وہ دی جا رہی تھی اور ہر طرح سے جو ہے وہ ہماری عسکری افواج کا اور جناب ہمارے جوانوں کا جو ہے مورال ان کا بلند کیے ہوئے تھے, ان کو تھپکی دیے ہوئے تھے, ان کو شاباش دیے ہوئے تھے. تو جناب یہ لوگ آپ کے اپنے ہیں, مان لیجئے لوگ آپ کے اپنے ہیں. جنگ ہمیشہ باہر والوں سے اچھی لگتی ہے, اپنے والوں سے نہیں اچھی لگتی. تو آپ کو بھی شاید آج یہ سمجھ آ چکی ہوگی کہ یہ وہی ڈیجیٹل دہشت گرد جن کو 2 سال ایک ظلم کی چکی سے گزارا گیا, 2 سے 2.5 سال سے, جن کے لوگوں کو پابند سلاسل کیا گیا, جن کی عورتوں کو عصمت دری کی گئی, جن کے لوگوں کو جو ہے وہ دی چوک میں کس طرح سے قتل عام کیا گیا, آج وہی لوگ آپ کے ساتھ سیسا پلائی کی دیوار بنے ہوئے نظر آئے. تو یہ سمجھنا ہوگا, اس کی اہمیت کو بھی جاننا ہوگا کہ اپنوں سے جنگ اچھی نہیں لگتی. بس کریے, دشمن سے لڑتے ہوئے ہی آپ اچھے لگتے ہیں اور بہت بہترین لگتے ہیں. اور آج جو آپ کا کام تھا, جو آپ کی رسپانسبلٹی تھی, جب آپ نے وہ نبھائی تو پوری دنیا میں آپ کی پذیرائی ہوئی اور آپ کے اپنے لوگوں نے بھی آپ کی پذیرائی کی. تو جناب آج جو ہمارے ڈیفنس سسٹم نے, خاص طور پہ میں یہاں پہ تذکرہ کروں گی پاکستان ایئر ڈیفنس نے, جب سے پاکستان مارز وجود میں آیا اس کے بعد جب پاکستان کو جنگ میں دھکیلنے کی کوشش کی گئی ہے تو پاک فضائیہ نے جس طرح سے جوان مردی سے مقابلہ کیا ہے اور دشمن کے دانت کھٹے کیے ہیں وہ سب نے دیکھا ہے. پھر چاہے 1971 کی جنگ ہو, چاہے 65 کی جنگ ہو, اور گزشتہ پلوامہ حملے کے بعد جس طرح سے بالا کوٹ اٹیک ہو, وہ بھی پاک فضائیہ نے جس طرح سے ناکام بنایا. اور آج تو جناب وہ ایسا کر دیا, رافیل طیارے ہوا میں اڑا دیے, ڈرونز جو ہیں وہ تباہ کر کے رکھ دیے, ایئر بیسز کو تباہ کر کے رکھ دیا. اگر ہم انڈیا کے نقصان کا تخمینہ لگائیں تو شاید بہت زیادہ ہوگا. اسی لیے دشمن نے وقت سے پہلے ہی ہاتھ کھڑے کر دیے. وہ جو دشمن چاہ رہا تھا ایک دیرینہ جنگ لڑے, وہ جو چاہ رہا تھا پاکستان کو ملیا میٹ کر دے, تو جناب آج اس دشمن نے ہاتھ کھڑے کر دیا. لیکن اس سب میں ایک افسوسناک خبر ہے کہ جناب حیدرآباد ایئر بیس پر جو ہے ڈرون حملے کی وجہ سے جو ہے ہمارے ایک کیپٹن جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں, جن کا نام عثمان یوسف ہے. اور دوسری طرف ڈسٹرکٹ گجرات جلال پور میں بھارتی حملے سے 4 افراد کی شہادت ہوئی ہے. بھارت نے جو ہے وہ یہ سب کیا ہے سیز فائر کے باوجود, جنگ روکنے کے باوجود, لیکن ہمارے ان جوانوں کا, ہمارے ان شہیدوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا. اور بے شک شہادت جو ہے ایک بہت اعلیٰ رتبہ ہے. لیکن جناب اس مد میں, اس جنگ کی مد میں جس طرح سے بھارت کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے, وہ پوری دنیا اس کا مذاق اڑائے گی, آنے والے دنوں میں اڑائے گی. اور جناب پاکستان نے آج اپنی جنگ کا آغاز, آج اپنے جواب کا آغاز جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں ویب سائٹ جو ہے وہ ہیک کرنے کے بعد کیا, سائبر حملہ کیا. اس کے بعد جناب ان کا پورا
ڈیفنس سسٹم جو ہے اس کو غیر فعال کر دیا، وہاں پر جو مواصلاتی نظام ہے اس کو غیر فعال کیا، وہاں پہ بجلی کے جو گرڈ سٹیشنز تھے ان کو نشانہ بنایا اور سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پاکستان نے جناب جن ایئر بیسز پہ حملے کیے یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں، جن کے بعد جو ہے وہ بھارت کی کمر ٹوٹ گئی، اور یہ جو حملے تھے انہوں نے بے شک بھارت کو جو ہے وہ گھٹنوں کے بل آنے پر مجبور کر دیا۔ اور جو اہم فوجی تنصیبات جو پاکستان نے تباہ کی ہیں اس میں چندی گڑھ ہے، اس میں اسلحہ ڈپو تھا، سری نگر ایئر بیس تباہ کیا ہے، راجستھان فوجی تنصیبات تباہ کی ہیں، دہلی فوجی تنصیبات تباہ کی ہے، گجرات ایئر بیس تباہ کیا ہے، جلندھر کا ایئر بیس تباہ کیا، پٹھان کوٹ ایئر فیلڈ تباہ کیا، ادھمپور ایئر فیلڈ تباہ کیا، آدم پور ایئر فیلڈ تباہ کیا ہے، اور بیاس جو براہموس میزائل کا جو ہے ایک ذخیرہ تھا اور ساتھ ساتھ S-400 میزائل جو ہے اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا ہے۔ یہ $1.5 ارب کا اس کے اوپر جو ہے وہ لاگت آئی تھی، اور یہ بہت بڑا جو ہے یہ انڈیا کا پروجیکٹ ہے جس کو تباہ و برباد کر دیا۔ مطلب آج انڈیا کو جو ہے وہ ایسا دھچکا لگا ہے کہ جس کی جو ہے وہ مثال وہ رہتی دنیا تک دی جائے گی۔ اب جناب ایک طرف تو آپ نے جنگ جیت لی، ایک طرف تو آپ نے دشمن کے دانت کھٹے کر دیے، لیکن دوسری طرف آپ ابھی بھی اپنے ملک میں رہنے والوں کے ساتھ وہی وتیرہ اپنائے ہوئے ہیں۔ عمران خان سے ملنے کی ابھی تک اجازت نہیں دے گی، ہائی کورٹ میں جو ہے وہ درخواست ہونے کے باوجود علیمہ خان کو ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ بہت ایک افسوسناک خبر ہے۔ آخر ایسا کیا ہے کہ عمران خان سے اس قدر خوف ہے آپ کو؟ یہ سب سے اچھا ٹائم ہے کہ آپ عمران خان کو جو ہے وہ رہا کر دیجیے، قومی یکجہتی کا مظاہرہ کیجیے، اپنے لوگوں کو اپنے گلے لگائیے۔ بے شک لوگوں کا دل بہت بڑے ہیں، ظرف بہت بڑے ہیں، آپ ایک قدم بڑھائیں گے وہ لوگ 10 قدم بڑھائیں گے، تو ان سب حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ آپ ان لوگوں کو، ان اسیران کو، خاص طور پہ عمران خان کو جو ہے وقت کی نزاکت سمجھتے ہوئے رہا کریں۔ دوسری طرف سعودی وزیر خارجہ کا بھی بھارت سے جو ہے وہ اور پاکستان سے رابطہ ہوا ہے، یقینی طور پر سیز فائر میں ان کا بھی بہت اہم کردار ہوگا۔ ایک اور خبر جس نے بہت تہلکہ مچایا ہوا ہے کہ برطانوی اخبار ٹیلی گراف نے جو ہے وہ پاکستان ایئر فورس کو فضاؤں کا بادشاہ ڈکلیئر کر دیا۔ یہ ایک بہت اہم ٹائٹل ہے، بہت اہم جو ہے وہ نقطہ ہے، بہت اہم جیت ہے جو کہ آج پاکستان کے ایئر فورس کے جوانوں کے نام ہوئی ہے۔ تو جناب اب ہم امید کرتے ہیں کہ انڈیا جو ہے ہمیشہ کی طرح منافقت کا مظاہرہ نہ کرتے ہوئے جو ہے وہ سیز فائر کے خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اگر کرے گا تو پھر جناب اس کی اپنی ذمہ داری ہے، اس کے بعد جو نتائج نکلیں گے اس کا کچھ ٹریلر تو وہ ابھی دیکھ ہی چکا ہے۔ تو دشمن جو ہے اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ریاستوں کو کیا کہتے ہیں چھوٹے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق پڑتا ہے تو جذبوں سے پڑتا ہے، فرق پڑتا ہے تو حوصلوں سے پڑتا ہے۔ یہ وہ قوم ہے، یہ وہ عوام ہے جو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ یقین رکھتی ہے۔ یہ وہ ملک ہے جو کلمے کی بنیاد پر بنا ہے اور جس کے بانی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جب وہ کلیل لشکر کے ساتھ جنگ جیت سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں جیت سکتے؟ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ضرور خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔